ذہن میں آیا کہ لیاری بچاؤ تحریک، اور اس میں ہم نے جب لیاری بچاؤ تحریک کا یہ نام رکھا تو اس میں ہمارے مائنڈ میں بات ہے کہ لیاری کے جتنے ایشوز ہیں جو لیاری میں ہم فیس کر رہے ہیں سنس 14 کا، جو پانی کا جو پانی ہے اس کے پیسے کا آ رہے ہیں، لیاری میں گٹکے کا ایک نظام چل رہا ہے، اس میں بھی انوالو، کوئی دشمنی نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو لانے والے ہی ہم ہیں۔ بے نظیر بھٹو محترمہ ہماری شہید رانی کو لانے والے لیاری کے پیپلز پارٹی کے جو ممبران ہیں، ہماری دشمنی ان کے ساتھ ہے، وہ بھی صرف لیاری کے کام اور ان کے حوالے سے ہے، پرسنلی ان کے ساتھ ہماری۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ATV نیوز۔ اچھا، آج جو شخص ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں، انہوں نے چھوٹی سی تحریک سے شروع کیا گیا تھا، ایک کیمپین چلائی گئی تھی، آج وہ بہت بڑے نام سے جانے جاتے ہیں، سر صابر علی۔ سر کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا سر، یہ جو آپ نے تحریک چالو کری ہے لیاری بچاؤ تحریک، تو یہ کس حوالے سے چالو کری گئی ہے اور کیسے چالو کری گئی؟ اچھا، یہ ہمارا جو تحریک ہے لیاری بچاؤ تحریک، یہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کسی دوست نے مجھے آئیڈیا دیا کہ ہم نے علاقہ بچاؤ تحریک بنانا ہے، تو میں نے کہا وائی ڈونٹ وی میک اٹ چینج، لیاری کے نام سے کریں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ لیاری بچاؤ تحریک، اور اس میں ہم نے جب لیاری بچاؤ تحریک کا یہ نام رکھا تو اس میں ہمارے مائنڈ میں بات ہے کہ لیاری کے جتنے ایشوز ہیں جو لیاری میں ہم فیس کر رہے ہیں سنس 14 ایئرس بیفور، تو ان کو ہم بالکل ریز کریں گے، ہم اوپر لائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں، ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان ان کو سالو کر کے دے، اور سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہم، اور سندھ گورنمنٹ بھی ہمیں اس معاملے میں ہیلپ کرے کیونکہ نو باری کمنگ ٹو سالو دیم۔ تو ہم نے کوشش کی کہ اس تحریک کے بیس پر، اس تحریک کو لے کے تو ہم ساری چیزوں کو سامنے رکھیں اور ان کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں، ہم ہی صرف اس کو کر سکتے ہیں اور نو باری ول کم ٹو سالو دیم۔ اچھا سر، یہ لیاری بچاؤ تحریک مطلب آپ کو لیاری کس سے بچانا ہے؟ لیاری کس سے بچانا ہے؟ دس از اے ریئلی کروشل کوشچن ٹو می، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لیاری کے گد ٹائپ کے لوگ ہیں، لیاری کو ہر قسم کے ہر طریقے سے کہا رہے ہیں، جیسے کہ لیاری کا جو پانی ہے اس کے پیسے کہا رہے ہیں، لیاری میں گٹکے کا ایک نظام چل رہا ہے، اس میں بھی انوالو ہیں لوگ، لیاری میں ہمارے جو یہاں تک کہ ہمارے جو سسٹم چلتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی سے کیا دشمنی ہے؟ پیپلز پارٹی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو لانے والے ہی ہم ہیں، بے نظیر بھٹو محترمہ ہماری شہید رانی کو لانے والے ہم ہیں۔ 86 میں جو ایفرٹس ہم نے کیے ہیں محترمہ کے لانے کے لیے، شی از اسٹل، میں کہتا ہوں کہ شی از مائی سسٹر اینڈ شی از مائی لیڈر، میں اس سے الگ نہیں ہوں، محترمہ سے الگ نہیں ہوں، وہ میرا لیڈر ہے، اس کے بدولت سے آج انہوں نے ہمیں ایک انکریجمنٹ دیے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہو۔ تو لیاری یہ کہ پیپلز پارٹی سے ہماری پرسنل کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، صرف سے صرف لیاری میں لیاری کے پیپلز پارٹی کے جو ممبران ہیں، ہماری دشمنی ان کے ساتھ ہے، وہ بھی صرف لیاری کے کام اور ان کے حوالے سے ہے، پرسنلی ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ ابھی آپ کو گرفتار کرایا گیا تھا کہ آپ حالانکہ لیاری کی حمایت میں تھے، تو پھر بھی آپ کو گرفتار کرا گیا تھا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ویری سمپل ہے، کچھ لوگ دھرنا دے رہے تھے 4 تاریخ کے لیے، اور ایک پوسٹ چلی تھی نیوز ہمارے گروپ میں چلی تھی، مختلف گروپس ہیں لیاری میں، ان گروپوں میں چلی تھی، تو لوگ مختلف طریقے سے اس پوسٹ کو اپریشیٹ کر رہے تھے، اپ ڈاؤن کر رہے تھے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا لیاری بچاؤ تحریک والوں نے کہ وی آر ناٹ انوالو ان دس پروسیشن، ہم اس میں انوالو ہونا نہیں چاہتے، نہ ہی ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ جس نے یہ پوسٹ لگائی ہے، پہلے تو ہم نے کنفرم کرنا ہے یہ پوسٹ کس نے لگائی ہے، پہلے وہ بندہ ہمیں مل جائے، وہ کنفرم کرے کہ ہم نے لگایا ہے، اس گروپ نے لگایا ہے، اس سیاسی گروپ نے لگایا ہے، اس سماجی گروپ نے لگایا، اس کے بعد ہم ان کو کمنٹ کریں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کس نے کیا ہے، تو ہم نے بار بار اپنے لوگوں کو منع کیا کہ بھائی وی آر ناٹ وتھ یو، ہم اس ڈیمونسٹریشن میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد بھی 2 دن تک مجھے ایک میرے دل میں وہ کہتے ہیں نا نمبر 7 جو نمبر 6 آپ کا گٹس جو ہوتا ہے، وہ بار بار کھٹک رہا تھا کہ مجھے کچھ ہونا ہے، کچھ کرنے کو جا رہے ہیں۔ تو میں نے کنفرم بھی کیا ہوا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میرے ساتھ کچھ بھی یہ 2 دنوں میں ہو سکتا ہے۔ تو
رات کے 3:30 بجے کلری تانے کی پولیس آئی, ویری رسپیکٹفل, انہوں نے مجھ سے سلام کیا کہ سر آپ کو ایس ایچ او صاحب بلا رہے ہیں. تو میں کیا اوکے, مجھے ٹائم دے 10 منٹ. میں نے اپنے چینج کیا, میں نے اپنے کپڑے وغیرہ چینج کیے, اس کے بعد ان کے ساتھ چلا گیا اور اس کے بعد ایس ایچ او کے روم میں بیٹھا. ایس ایچ او کے روم میں ایس ایچ او نے مجھ سے کہا یہ ہمارے ایس ایچ او کو لگا ڈاک کا اور ہمارے ایک کانسٹیبل کو لگا ہے, یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں, آپ ان کو جو ہے نا مشتعل کر رہے کہ آپ. میں نے کہا سر میں نہیں ہوں, آپ میری ریکارڈنگ ساری سنیں, میری ریکارڈنگ میں ایک اگر ایسی ریکارڈنگ آئے میں اس پنشمنٹ کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. انہوں نے سمپلی اپنے کانسٹیبل کو کہ صابر کو جا کے جیل کر دو, اندر بٹھاؤ, بس ختم. اچھا, کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, آپ کی سنوائی بھی نہیں ہوئی, ایسا ہوا کہ ڈائریکٹ جیل کر دی گئی حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے, یہ آپ کے بقول؟ کوئی مجھ سے سوال, ایس ایچ او صاحب نے مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کی, کوئی بھی ایسی بات چیت نہیں کی. سمپل سے کہا کہ اس کو جا کے بٹھاؤ اور اس کے سیکنڈ ڈے مجھے ڈاک تانے میں بھیجا گیا. وہاں یہ کہ آئی او آر اے کیا ہے, آئی تھنک آفیسر جو تھا ڈاک تانے کا, اس نے کچھ سوالیں مجھ سے کی. وہاں بھی میں نے کہا کہ سر میرا حلہ گواہ ہے کہ میں اس ڈومنسٹریشن میں نہیں تھا, مجھے بالکل ہی پتہ نہیں ہے, باقی اٹس ڈپینڈ آن یو. اور دو اچھا سر, نبیل قبول صاحب, ہم نے دیکھا کہ نبیل قبول صاحب آپ سے ملنے آئے آپ سے جیل میں, تو کیا کس حوالے سے آئے تھے؟ اچھا, نبیل قبول صاحب آئے تھے, مجھے 100% یقین ہے کہ نبیل قبول صاحب سے میری کوئی بھی, میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے. نبیل قبول صاحب کا ایک چھوٹا سا ایک ایشو ہو گیا تھا, اس ایشو پہ تھوڑا سا میں نے بات کی ہے, ممکن ہے کہ ہی ہیلپڈ می, اس نے مجھے ہیلپ کیا. اور میں اتنا جانتا ہوں, یہ لوگ پہلے گئے نبیل کے پاس, انہوں نے بات کی ہوگی کہ ہم نے جانا ہے صابر کے پاس, آپ ہمارے ساتھ چلو گے تو صابر ممکن ہے کہ ہماری بات رکھیں, ہم سے ملاقات کریں, تو ہم ان سے بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ یہ مسئلے جو ہو رہے ہیں ان پر انشاءاللہ ایک سلوشن نکالیں, ان کو کس طرح کرتے ہیں. نبیل کو صرف یہ لائے ایز اے سپورٹر, اور نبیل نے ان کو بھی سپورٹ کیا, نبیل نے مجھے بھی سپورٹ کیا. اور لیکن مجھے ایسا مجھے کنفرم بات ہے کہ یہ ٹیم آئی تھی وداؤٹ نبیل تو یہ ایکسکیوز کرنے آئے ہوئے تھے. اچھا سر, آپ نے یہ لیاری بچاؤ تحریک ایک جو چھوٹی سی کیمپین چالو کری, پانی, گیس, بجلی, یہ تو ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, تو شاید آگے بھی کبھی نہ ٹھیک ہو. تو انشاءاللہ ہم تو یہ اچھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تبھی بھی آپ کی کیمپین ایسے ہی چلتی رہیں گی؟ میرے خیال سے تو یہ بنیادی مسئلہ ہے اور جو کبھی حل ہونے کا نہیں ہے, پاکستان میں تو بالکل ہی نہیں. اچھا, ایسا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ جو لیاری بچاؤ تحریک بنایا کہ ہم نے یہی کام پہ فوکس کرنا ہے. انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ اپرچونٹی دیتا ہے, اگر ہمیں اللہ قابل سمجھتا ہے کہ میرے یہ جو انسان میں نے دنیا میں پیدا کیے ہیں آن دس پلانٹ, تو یہ کچھ کر سکتے ہیں, تو ممکن ہے کہ ہمارے اور ہماری ٹیم کے آنے سے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں. اچھا, میں پھر سے وہی سوال دہرا رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا جب اتنی بڑی بڑی پارٹیاں کچھ نہیں کر پا رہی تو آپ ایک چھوٹی سی کیمپین چلا کے کیا چل. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی پارٹیوں نے کچھ نہیں کیا کہ ایک چھوٹے سا کیمپین چلانے والا وہ بھی کچھ نہ کر پائے, ایسا نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو دس از ڈپینڈ آن یو اینڈ دس از ڈپینڈ یور ورکرس. اگر اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے, پاسبل ہے کہ یہ بہت ساری کام ہیں, یہ چھوٹے موٹے کام ہیں, اللہ ہم سے کرانا چاہے, ہو سکتا ہے اللہ ہم سے ہی کرائے, اور ممکن ہے ہم ان کاموں کو کر کے دکھائیں لوگوں کو. اچھا سر, ایک آخری سوال جو کہ پرسنل سوال بھی ہو جائے گا. اچھا سر, پہلے جب آپ نے لیاری بچاؤ تحریک اسٹارٹ کی تھی تب آپ کچھ بھی نہیں تھے, مطلب ایک چھوٹے سے عام انسان یہ وغیرہ, اب بہت فیمس ہو گئے, تو اب آپ کیا اپنے آپ میں چینج دیکھ رہے ہیں؟ میں تو پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آئی ڈیڈنٹ سی اینی چینج ان می. میں پہلے بھی لیاری والوں کے سرصابر تھا اور انشاءاللہ ابھی بھی سرصابر ہوں, اور مستقبل میں اگر اللہ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کچھ بننے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے لیاری اور لیاری والوں کے لیے, میں سرصابر ہی رہوں گا. اچھا سر, کسی پارٹی میں جانے کا موقع ملا تو سب سے پہلے آپ کس پارٹی میں جائیں گے؟ فی الحال تو یہ کہ ایسا نہیں ہے, اب ہم نے جو مائنڈ نہیں بنایا کہ ہم کسی پارٹی کو جوائن کریں گے, لیکن یہ کہ ہم سماجی طور پر ہم یہ کامیں جو ہے نا سماج کے لیے ضرور کریں گے, اپنے لیارینس کے لیے ضرور کریں گے, اور لیاری کے لیے ضرور کریں گے. فی الوقت ہم نے وی ڈیڈنٹ ڈیسائڈ ٹو گو اینی پارٹی. اچھا, ان کیس کبھی ایسا ہو جائے کہ کہیں جانا پڑ جائے تو آپ کس کو جوائن کرنا پسند کریں گے؟
تو اس ڈپینڈ. اچھا یہ ایسی بات ہے کہ اس کو جو ہمارا سینٹرل کمیٹی ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس کے ساتھ ہم جائیں گے.